السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین کرام آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ حق حمدی والصلاة والسلام علی من لا نبی من بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو سناؤں گا ایک وہ واقعہ جو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین میں نقل فرمایا ہے، اور اس واقعے کا عنوان، اس واقعے کا ٹاپک ایک سید کی تعظیم، ایک سیدہ کی تعظیم کی برکت اللہ رب العزت نے کیا کیا عطا فرمائی۔ ظاہری طور پر بغداد شریف کا حاکم، جس کا نام ابراہیم بن اسحاق تھا، اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ خواب میں اس کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور علیہ السلام فرماتے کہ قاتل کو رہا کر دو۔ وہ صبح اٹھے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے عملے سے پوچھا، اپنے فوجیوں سے پوچھا، اپنے درباریوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آج جن لوگوں کی سنوائی ہے ان لوگوں میں کوئی قاتل بھی ہے، کسی پر قتل کا الزام بھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی حضور، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر قتل کا الزام ہے۔ حضرت ابراہیم بن اسحاق جو اس وقت بغداد شریف کے حاکم تھے، انہوں نے کہا کہ اس بندے کو بلایا جائے جس پر قتل کا الزام ہے۔ جب اس بندے کو بلایا گیا، ناظرین کرام توجہ رکھیے گا، جب اس بندے کو بلایا گیا تو حاکم وقت نے خود جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ماجرا کیا تھا، معاملہ کیا ہوا تھا، اور آخر یہاں تک تم جو ہے وہ کس طرح پہنچے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم نوجوان آدمی تھے اور ہم چند لوگ مل کر عیاشی کیا کرتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین منہ کالا کیا کرتے تھے۔ ہم نے ایک بوڑھی عورت کو مقرر کر رکھا تھا، وہ نئی نئی عورتیں ہمارے پاس لے کر آیا کرتی تھی، لیکن ایک دن وہ ایک ایسی عورت لے کر آئی جس نے میری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ تو ایک دن ایک نئی عورت کو بھی جو ہے وہ کسی نئے بہانے سے وہ ہمارے پاس لے کر آئی۔ اس نے جب ہمارے یہاں کا ماحول دیکھا اور ہمیں دیکھا تو وہ نووارد عورت، جو نئی عورت آئی تھی، وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو چیخنے اور بے ہوشی کی وجہ اس سے پوچھی گئی کہ آخر کیا ایسا ہو گیا کہ آپ ایسی بے ہوش ہو گئیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں، میرے حق میں آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ برائی کرتے ہیں، اللہ مجھے اسے محفوظ رکھے، میرے حق میں آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ یہ بڑھیا مجھے کسی بہانے سے لے کر آئی، مجھے اتنے گندے کاموں کا علم نہیں تھا، اور میرے بارے میں آپ اللہ رب العزت سے ڈریں۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ایک سید زادی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا خاندان ملتا ہے۔ وہ جب اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ میری ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، میرے نانا رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری نسبت سیادت کا خیال رکھنا اور میری طرف بدنگاہی ہرگز مت کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا جن پر قتل کا الزام تھا، وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دوستوں کو سمجھایا اور دوستوں کو آ کر کہا کہ دیکھو، یہ شہر مکہ معظمہ کی خاتون ہے، یہ خاندان رسالت کی نسبت ان کے پاس ہے، اور ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی یا ان کے ساتھ کوئی برا کام نہ کرنا۔ تو دوستوں نے یہ سوچا معاذ اللہ کہ میں اس کے ساتھ اکیلا ہی برا کام کرنا چاہتا ہوں، اور ان دونوں لوگوں کو اور ان جو میرے دو دوست ہیں ان کو میں جو ہے وہ برا کام نہیں کرنے دینا چاہتا۔ ان کی اس بدگمانی کی وجہ سے ہمارے آپس میں لڑائی ہو گئی، کیونکہ جب وہ عورت کی طرف، سید زادی کی طرف میرے دوست بری نیت کے ساتھ جانے لگے تو میں نے ان کو روکا۔ جب میں نے ان کو روکا تو وہ مجھ سے رکے نہیں، تو ہماری لڑائی ہوئی۔ جب ہماری لڑائی ہوئی تو پاس میں خنجر پڑا تھا، میں نے وہ چاقو اٹھایا اور وہ خنجر جو ہے وہ اپنے دوست کو مار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انتقال کر گیا، اور میرے ہاتھ میں چونکہ خنجر تھا، میں نے خنجر چلایا ضرور تھا مگر اپنے لیے نہیں، ایک سیدہ کی عزت بچانے کے لیے میں نے خنجر چلایا تھا۔ میں جیسے ہی میں نے اس کا قتل کیا، لوگوں نے میرے ہاتھ میں خنجر دیکھ لیا، تو لوگوں نے میرے ہاتھ میں خنجر دیکھ لیا تو پھر آپ کے دربار میں مجھے پیش کر دیا گیا اور مجھے قید میں بند کر دیا گیا۔ حاکم بغداد نے جب یہ پورا قصہ سنا تو انہوں نے کہا تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری رہائی کا آرڈر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ اس لیے کہ تم نے ایک حضور علیہ السلام کے خاندان کی خاتون کی، ایک سیدہ کی تعظیم کی اور ان کی عزت آبرو کی حفاظت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمہیں آزاد کرنے کا آرڈر جاری کیا ہے۔ یہ سیدوں کی عزت، سادات کی تعظیم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ہر سید اور سیدہ کی تعظیم کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ دعا خیر میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر نئے قصے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔